یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی نیب نہیں ہے۔ معصوم لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا۔ آج کی نیب بہت بہتر ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ اور میں ہوں سدرا اقبال۔ ویسے تو انصاف کے متمنی ہم عوام الناس کو سمجھتے ہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرے، لیکن آج ایسا نظر آتا ہے کہ صاحب اقتدار لوگ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا واقعی پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس میں اصلاحات کے بغیر وہ انصاف کو ڈیلیور نہیں کر پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم اٹھائیں گے۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہی ڈسکس کیا، کیونکہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا جب وزیر اعظم پاکستان نے تنقید کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ، یعنی وہ ادارہ جو احتساب کرتا ہے اسی کے اوپر اس وقت تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی ڈوبیس نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک یہی ادارے بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جائے، ان پہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، اور سندھ میں اور باقی جگہ وہ اچھا کام ڈیلیور کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے جب باری پنجاب کی آئی تو معاملات تھوڑے مختلف ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کل اس تنقید کے بعد آج کے اگر ہم اخبارات پہ نظر ڈالتے ہیں تو بڑی عجیب سی طریقے سے اس کو کور کیا گیا ہے۔ یعنی ڈان اخبار کی طرف اگر میں دیکھتی ہوں تو اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے، تھریٹن کیا ہے، تھریٹن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پر کاٹ دینے کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی، انہوں نے کہا یہ کوئی انصاف نہیں، یہ کوئی نیب نہیں ہے، اور اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب نے بھی اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی مینڈیٹ نہیں ہے کسی صوبائی وزیر کا کہ وہ ایک وفاقی ادارے پہ اس طرح تنقید کرے۔ تو یہ معاملہ تھوڑا الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ممکن ہے، اصلاحات کیسے ہوں، کیا اس کو بھی کسی احتساب ایکٹ کی ضرورت ہے، یہ سب اور بہت کچھ اور آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی ہوں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظہیم قادری صاحب، سینئر رہنما ہیں PMLN کے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم شیر زمان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا یہاں موجود ہونے کا۔ سب سے پہلے اگر گفتگو کا آغاز ظہیم قادری صاحب آپ سے کروں، اچھے طریقے سے نہیں لے رہی اس کو اپوزیشن بھی، تاثر بھی بڑا ملا جلا سا آ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ تنقید کی، تو آخر کیوں؟ تھوڑا سی اس کی وضاحت چاہوں گی آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یقیناً وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ تنبیہ کریں اگر کہیں بھی، بے شک نیب ایک اٹانومس باڈی ہے، اگر کہیں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو درستگی سے نہیں چلایا جا رہا۔ جی جہاں تک تعلق ہے نیب کا، تو میں اور سعید غنی صاحب دونوں جانتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے جب یہ بنائی تھی نیب، تو اس کے TORs کو جو امپلیکیٹ کرنے کا مقصد تھا، اس میں صرف اور صرف ایک PPP پیٹریوٹ بنانا تھا اور ایک لیگ بنانا تھا، اور جو بھی لوگ اس پروسیس میں آ کر ہاں کر دیتے تھے تو ان کو یا تو پلی بارگینز کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جاتا تھا، اور ہم جیسے لوگ مڈل کلاس کے لوگ جن کے گھروں کے کیل کانٹے بھی گنے گئے، خدا کا ترس ہے کہ کچھ نہیں نکلا، لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان آوازوں کو بند کیا جائے۔ اور وہ جو سارا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح عام ٹوسٹنگ کے ذریعے ہم جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کو سیاسی طور پر طاقتور کریں۔ اس تنبیہ کا اگر آپ ذکر کریں تو رائٹلی سو، نیب نے بھی اس میں بھی کچھ 15 منٹ پہلے باقاعدہ اس کو اون کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی اس تنبیہ کو، اس رائے کو مقتدر سمجھتے ہیں، اور اصلاح کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اور پنجاب کے بارے میں کسی صحافی نے یا ڈان نے somebody، تو یہ اپنا اپنا فریم آف مائنڈ ہے بھی، یا تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ پنجاب میں ہونے والی کسی بھی ایسی انویسٹیگیشن کو جس کو نیب نے شروع کیا ہو، حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت نے
اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہو یا اس کو ریکوائرڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی ہو, اس محکمے کو یہ تنبیہ کی ہو کہ ان کو یہاں نہ آنے دیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ زعیم صاحب آپ کے کہنے کا مقصد ہے شفاف قسم کے اختیارات بھی ہیں, کوئی دباؤ بھی نہیں ہے, لیکن یہی بات اور یہی سوال اگر میں سعید غنی صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں, ایسی آوازیں ہم سندھ حکومت کی طرف سے کافی عرصے سے سن رہے تھے, لیکن آپ کا تھوڑا سا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ فرق تھا. آپ نے کہا کہ رینجرز کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے, اس کے لیے FIA موجود ہے, اس کے لیے نیب موجود ہے, کرپشن کے کیسز وہ لوگ پرسو کریں. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں نیب پہ ہونے والی اس تنقید کو؟ ہمارا موقف صرف رینجرز کے حد تک نہیں تھا, ہم نے نیب کے متعلق بھی اعتراضات اٹھائے ہیں, ہم نے FIA پہ بھی کیے ہیں, ہم نے رینجرز پہ بھی کیے ہیں. جب جس ادارے نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر کام کیا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی تو ہم نے اپنا موقف بڑا واضح طور پر سب کے سامنے رکھا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کہتی ہے تو اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور ہر آدمی ہماری مخالفت میں اس چیز کو لے کر چلا جاتا ہے اور پھر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر. آپ آسان الفاظ میں کرٹیسائز کیا کریں, ہلو آپ آسان الفاظ میں کرٹیسائز کیا کریں نا سعید غنی صاحب, آپ لوگ شاید بہت مشکل آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں. نہیں مشکل, اب اصل میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اس لیے مشکل ہوتے ہیں, ورنہ ہم بڑے آسان الفاظ میں کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہی بات عمران خان کہتا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, انہوں نے ترمیم تو ابھی کی ہے نا پچھلے ہفتے, اس سے پہلے خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جی ہمارے جو وہاں کے بیوروکریٹس ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بیوروکریٹس نے کام کرنے سے انکار کیا, چیف منسٹر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہیں مانے. پھر عمران خان صاحب خود گئے پشاور میں اور ان کو جا کے یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی ادارہ آپ کو کام کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. تو وہی کام اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہماری بیوروکریسی کو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, وہ کام نہیں کرنا چاہتے, پورا صوبہ مفلوج ہو رہا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر تنقید کی گئی تھی. لیکن آپ نواز شریف صاحب نے بھی کل وہی بات کہی جو پیپلز پارٹی آج سے 6-8 مہینے پہلے کہہ رہی تھی. دیکھیں بنیادی طور پر اگر 2-3 چیزیں اور آپ دیکھیں, دہشت گردی کے متعلق جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا, PTI اور نون لیگ کا موقف, وہ بہت برسوں کے بعد آیا. انہوں نے وہ بات کہی جو پیپلز پارٹی پہلے سے کہتی تھی. اسی طرح جو عدالت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف حکومت کے دوران رہا کہ سپریم کورٹ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. نواز شریف صاحب کے دوران وزارت عظمیٰ تو افتخار چودھری چند مہینے کے لیے رہے, لیکن میاں صاحب کی اسودی چیخیں نکلی, حکومت کی چیخیں نکلی کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے. پھر آج کی حکومت خود سپریم کورٹ کے کئی ایسے فیصلے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے وہ سپریم کورٹ لے کر گئے اور اپنی مرضی کے فیصلے بدلوا کر وہ واپس لے کر آئے. تو یہ مشکلات جب پیپلز پارٹی کو درپیش تھیں, جب ہم بات کرتے تھے تو کوئی ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا. سعید صاحب بات بہت آگے چلی جائے گی, لیکن اگر ہم احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, کی بات کریں, دونوں آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے حوالے سے PTI کا ایٹ لیسٹ موقف یہ رہا ہے کہ آپ لوگ تو احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی نہ کوئی شوشہ کریٹ ہوگا اور احتساب ہو نہیں پائے گا. لیکن جس معاملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, خرم equally important is the احتساب ایکٹ اینڈ KPK, آپ لوگ بھی کام نہیں کر پا رہے. تو ابھی تک جو الزامات آپ لگاتے رہے ہیں PMLN پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ, وہ ایک طرح سے تو بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں نا. پھر نہیں دیکھیں, بالکل الزامات جو ہمارے میں بالکل ٹھیک ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کے جو بیان کل آئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں, تو واضح ہے کہ آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو اتنی اعتراضات تھے تو اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آتے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں گے جس طریقے سے زعیم صاحب نے آج بتایا ہے کہ نیب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ایک دوسرے کو بچا رہی ہے, ایک دوسرے کے حق کے اندر جو ہے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, کہ جب پیپلز پارٹی کہتی تو PML ناراض تھی, آج PML نے کہا ہے تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھیں بکمکا کی حکومت ہے, ان کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز آ رہے ہیں, اور اگر آپس میں ان دونوں نے لڑنا ہے, آپس میں اگر نیب کو انہوں نے مل کر نہیں خاموش کرانا ہے, تو یہ 2018 میں کیا کریں گے. اچھا, یہ بات میں زعیم صاحب آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں, تو آپ ایک چیز یہ جو آپ ہی نے اٹھائی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے حمایت کرنی ہے عوام کی. عوام کا جو فیصلہ ہے کہ بے رحم احتساب ہونا چاہیے ہے, وہ بالکل ہونا چاہیے, اور ہم اس فیصلے سے بالکل ان کا ساتھ دیں گے, عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یہاں تک کہ ہم نیب کو بھی سپورٹ کریں گے. نیب
یہ آج دیکھیں آج ایک قرارداد بھی جمع کرا. ٹھیک ہے خرم میں آپ کی قرارداد پہ آؤں گی لیکن زعیم صاحب بے رحم احتساب کی دہائی دے رہے ہیں, کال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب نے تنقید کی, تنبیہ کی, تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے بھی آج جواب دیا. اس سے پہلے تنقید ہوتی رہی تو کیا وہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی؟ کبھی اس پہ کوئی ریاکٹ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تنقید کی, باقی لوگوں نے کی, کبھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی نے یعنی ریاکٹ نہیں کیا اس پہ. یہ قانون یہی کہتا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یقیناً مختلف ہوتا ہے میرے یا کسی اور کا کہنے سے, کیونکہ ہر ملک میں ایک نظام موجود ہوتا ہے حکومت کا, اور اس نظام کے مطابق جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا ایمبٹ اور اس کا جو ریاکشن ہے وہ اس کا یقیناً مختلف ایک اثر ہوتا ہے. جس بے رحم احتساب کی بات میرے بھائی کر رہے تھے تو انہوں نے آج تک مارشل لا بھگتی نہیں. انہوں نے دیکھا نہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف آئے تھے, یہ تو خیر ووٹر تھے, ان کے ووٹ مانگ رہے تھے عمران خان صاحب ان کے لیے ریفرنڈم میں, میرے بھائی تو نہیں تو ہوں گے شاید, تو جس بے رحم احتساب کی یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ وہ بے رحم احتساب جو جنرل حامد کرنے جا رہے تھے کے پی کے میں اس کو چلتا رہنے دیتے, اس کے لیے وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے یا وزراء کو بچانے کے لیے یہ قانون میں تبدیلی نہ کر دیتے. بی ہم نے تو قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی, ہم تو اسی قانون کے تحت آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو جنرل پرویز مشرف نے ہمیں ختم کرنے کے لیے بنایا تھا, ہم نے اس میں تبدیلی نہیں کی, نہ پچھلے 5 برس میں پیپلز پارٹی نے اور نہ ہم نے, اور ہم نے بلند و بانگ دعوے بھی نہیں کیے کہ ہم کوئی ایسا نظام لانے جا رہے ہیں جس سے. زعیم صاحب ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں, مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے, ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک چیف ایگزیکٹو تنبیہ کو بہت سیریسلی لیا جائے گا, اس پہ ریاکٹ بھی کریں گے, لیکن ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد اس تنبیہ کی ضرورت پڑی؟ کیا کوئی ہائی پروفائل کیس کھلنے والا تھا, کوئی ایسی بات ہونے والی تھی؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی تفصیل میں جا کے معصوم لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سے معصوم لوگ ہیں جن کی ہراسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ ود می سدرا اقبال. بات یہاں ہو رہی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی, یعنی کیا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس کی اصلاحات ممکن ہو. وزیر اعظم صاحب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ معصوم لوگوں کو یہ ہراس کرتے ہیں, ان کے پاس کیسز نہیں ہوتے, ان کے پاس بہت سارے شواہد نہیں ہوتے, پھر بھی لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے, ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. سعید صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے چلیں زعیم صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ آپ تھوڑی وضاحت کیجئے کہ کن لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, کون ہے وہ معصوم لوگ جن پہ بیجا ہاتھ ڈالا گیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے توسط سے. دیکھیں ایک تو بات میں کلیئر کر دوں کہ جو انویسٹیگیشن یا جو ہوتی ہے آپ کی پری انویسٹیگیشن سٹیجز پہ اگر کوئی کیسز پی ایم ایل این کے لوگوں کے یا کسی بڑے پولیٹیشینز کے بارے میں چل رہے ہیں تو کبھی بھی حکومت نے اس میں انٹروین نہیں کیا ہے اور کبھی بھی اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. وزیر اعظم تک یہ بات بارہا پہنچی کہ کچھ کیسز میں جس پہ یقیناً میڈل کلاس کے لوگ اور کچھ دیگر لوگ ملوث پائے گئے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا, جو دور دور تک جن کا تعلق نہیں تھا کیسز کا, ان لوگوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کا ایک لمبا پروسیس جو تھا وہ چلایا گیا اور ان کی تحقیقات جو تھیں جو ٹائم لیمٹس میں کی جانی تھی اس کو بھی بہت لمبا کیا گیا, جس کا جواب بھی آج نیب نے دیا ہے کہ ڈی جی نیب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور وہ بار بار اپنے ڈی جیز کو یہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ وہ 90 دن کا جو عرصہ ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور غیر ضروری طور پر لوگوں کو انوالو نہ کیا جائے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو اگر وزیر اعظم کا اشارہ کسی بڑے پولیٹیکل آدمی کی طرف ہوتا تو بھی وہ اس طرح صاف طور پہ نہ کہتے. حکومتوں کے پاس بڑی ایسے نظام موجود ہوتے ہیں کہ وہ کنوے کر کے تو چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے, ہم کہیں بھی نیب کے پروسیس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بھی جو مجھے تو افسوس ہوا جو خرم شیر زمان صاحب نے بات کی ہے, جو وزیر پکڑے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پکڑوایا ہی وزیر اعلیٰ نے ہے, اور اب جب خود وزیر اعلیٰ پر منرلز اینڈ مائنز کا کیس چلا تو انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. ٹھیک ہے زعیم صاحب, یہ بات سعید صاحب کے پاس لے جانا چاہوں گی. سعید صاحب کیا کہتے ہیں, معصوم لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے بار بار اس بات کو اٹھایا کہ صرف اور صرف ساری کاروائیاں سندھ میں ہی ہو رہی ہیں, کرپشن کا خاص طور پہ جو الزام, اور جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی کو سندھ کی حکومت کو سب سے زیادہ کرپٹ پارٹی کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ پنجاب میں بھی کارروائی ہونی چاہیے. آج جب پنجاب کی کارروائی
کارروائی کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی ایک طرح سے متفق ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تنبیہ اور یہ تنقید بالکل صحیح ہے, ہم پہلے کہتے تھے, اب یہ دیر آئے درست ہے, لیکن انہوں نے بھی بات مان لی ہے. یہ دیکھو الگ الگ چیزیں ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا صوبہ سندھ کو ایک ایسا صوبہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے باقی پورے ملک میں سارے فرشتے بستے ہیں اور سارے گنہگار اور جو برے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں اور صوبہ سندھ میں بستے ہیں, جی تو ایسا ہے نہیں, حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری جماعت کوئی فرشتوں کی جماعت ہے, ہماری جماعت کے لوگوں نے کوئی برائی نہیں کی ہوگی, یقیناً لاکھوں لوگ ہیں, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, تو جو برے ہیں ان کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن اگر آپ صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے اور باقیوں کی طرف بالکل آپ کلین چیٹس ایشو کریں گے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا, اس پر ہمارا اعتراض بالکل رہا ہے. اور یہی سبب تھا کہ ہم نیب کو یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ آپ نے اگر احتساب کرنا ہے اچھی بات ہے, ہمارا بھی کیجئے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ تاثر, یہ احساس جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ کسی اور جماعت کو نہیں پوچھا جا رہا, یہ ختم ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وزیر اعظم صاحب کی تنبیہ ہے اور اس کے بعد اب جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جس طرح اس پہ رسپونڈ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی پنجاب تک پہنچے گی یا وہاں پہ احتساب ہوگا؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں مجھے تھوڑی سی اگر وضاحت کرنے دیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ نیب نے صرف ٹارگٹ کیا پیپلز پارٹی کو, اس موقف پہ ہم قائم ہیں, اور وہ آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ گنتی کریں گے کہ نیب کتنی کارروائیاں کن لوگوں کے خلاف کر رہا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ باقی جماعتوں یا باقی صوبوں کی طرف وہ جا نہیں رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیب زیادتیاں کرتی ہے, اور میں میر منور ٹالپور صاحب کا کیس اگر آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا اس کو فالو کیجئے, اس کی ڈیٹیل نکالیے کہ کس بنیاد پر وہ کیس شروع ہوا اور منور ٹالپور کی شہرت کس قسم کی ہے, ان کے پاس کون سے سرکاری عہدے رہے ہیں, تو آپ کے سامنے حقائق آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ایک میر منور نہیں ہے, ایسے بے شمار کیسز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں پر نیب جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے. اگر نیب کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کمپلینٹ کو میڈیا میں جاری کرنے سے پہلے, کسی کی عزتیں اچھالنے سے پہلے, جس کے خلاف شکایت ہے آپ اس کو بلائیے, اس کے ساتھ پوچھ گچھ کر لیجئے کہ جناب یہ شکایت ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے. اگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو اس کو آپ آگے بڑھا دیجئے, اگر آپ کو تسلی دلا دیں تو اس کو کلوز کر دیجئے. سعید صاحب, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طریقہ کار پہ اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشنز ہوں لیکن بیہائنڈ دا کلوزڈ ڈورز. دو الگ چیزیں ہیں. جی, دو الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی برا ہے, اس پہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر چاہیں تب بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکیں اور کسی کی عزت اس طرح نہ اچھالیں, کسی بے گناہ کا تماشا نہ بنائیں. یہ بالکل یقینی ہونا چاہیے. اب یہ سارا یقینی ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ تمام لوگوں یا تمام جماعتوں کے خلاف ایون ہینڈڈ وہ کارروائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے اور کسی دوسری طرف نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, دونوں کو ہمیں الگ الگ دیکھنا چاہیے. لیکن میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, آپ اس طرف گئے نہیں. نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا صرف نیب کا, انہوں نے نیپرا کا بھی ذکر کیا, انہوں نے پیپرا کا بھی ذکر کیا, اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے اگر آپ یاد کریں تو ان کے کسی وزیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پلاننگ کمیشن نہ ہو تو ہمارے سارے ترقیاتی کام ٹھیک ہو جائے. لیکن پلاننگ کمیشن جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کی اپنی وزارتوں کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ ایک وزارت جو ہے وہ دوسری وزارتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. ویسے آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یو پوائنٹڈ آؤٹ ٹو دی رائٹ ایشو. ابھی حال ہی میں ہونے والا ایک ایونٹ تھا, ایک انوگرل تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے, سی ایم صاحب بھی موجود تھے, اور پی ایم کی موجودگی میں شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب نے تنقید کی نیپرا پہ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کام کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو شاید منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. دس از کوٹ ان کوٹ ہز ورڈز. خرم شہر زمان صاحب, کیوں زیادہ انہوں نے تو کہا کہ جی پی ایم صاحب نے بہت سارے اداروں پہ تنقید کی ہے, وزارتوں پہ تنقید کی ہے, لیکن صرف ہائی لائٹ نیب کا کیس ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سال 2 سال کے بعد لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی یا ایک پروگرس رپورٹ ہر وزارت کی دی جائے. کیا سمجھتے ہیں کیا پروگرس ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ حیرت بھی ہے, اور پی ٹی آئی کی وہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں آپس میں ایک ہی ہیں, یہ کہ یہ باری تیری تو اگلی میری. تو دیکھیں, ایک آزاد ادارہ, ایک خود مختار ادارہ, اور بیانات دیکھیں کیا آ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کو تنگ کرنا بند کیا جائے. وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں, اور ان کے وزیر جو ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. تو دیکھیں, یہ تو ایک صاف ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو, ایک ادارے کو
آپ اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر, آپ نہیں چاہتے کہ وہ کام کرے. رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ حال ہے کہ سندھ کے اندر ان کے 60 سے 70% جو ان کے بیوروکریٹس ہیں جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں, یا جو ان کے وزیر ہیں وہ تو بیل بیفور اریسٹ کے اوپر چل رہے ہیں. آپ سندھ اسمبلی کا حال دیکھ لیں کہ ان کے ممبرز آتے ہی نہیں ہیں. میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ 15 آج کی ویسے خبریں ہیں کہ سندھ کابینہ میں تبدیلی کی امید کی جا رہی ہے کہ 15 اس میں سے 17 جو ہے نا ان کے ممبرز سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپارٹ فرام جو ریزرو سیٹس کی جو فیمیل ایم پی ایز ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں. ان کا انٹرسٹ تو سندھ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. اب دوسرا رہا کہ جو سعید غنی صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں اعتراض یہ تھا کہ خالی پیپلز پارٹی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ اعتراض تو ان کا بالکل ٹھیک ہے, وہ اعتراض ان کا بالکل غلط نہیں ہے کہ کرپشن تو پنجاب کے اندر بھی ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, کے پی کے میں بھی ہو رہی ہوگی. دیکھیں اگر کے پی کے اندر بھی ہو رہی ہے تو ضرور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. اگر کے پی کے نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے خلاف تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک ہیں اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے خلاف ایکشن نہ لیں, لیکن خدا را آپ کم سے کم یہ بات نہ کہیں کہ خالی ہمارے خلاف کیوں ایکشن لیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کی کرپشن کے چرچے زیادہ ہیں, آپ کے کرپشن کے جو اماؤنٹس آ رہے ہیں وہ بلینز میں جا رہے ہیں, اگر آپ کی انویسٹمنٹ جو اس ہے سے ویسے میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے زعیم صاحب, یہاں پہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, ابھی آپ نے آمریت کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ جی وہ آپ نے ٹائم ابھی دیکھا نہیں ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں جب خاص طور پہ پی ایم ایل این کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. اب تو الحمدللہ 7.5 سال سے جمہوری حکومت پاکستان میں قائم ہے, تو آج آپ کو کس سے خوف ہے؟ یعنی آج اگر بات کی جائے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں وہ تو حزب اختلاف ہیں, آپ تو پاور میں ہیں, تو آپ کے خلاف غلط کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ سیف الرحمان کا بھی ٹائم یاد ہے نا ان کو. دیکھیں یہ جو آپ نے فرمائی نا بات ابھی کہی گئی کہ غلطی ہے, تو بریگیڈ جنرل حامد خان صاحب نے یہ فرمایا کہ 90% لوگ کے پی کے میں جو ہے وہ درمیانے اور نچلے درجے پہ کرپٹ ہیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ انہوں نے کہا جو ان کے لگائے ہوئے ڈی جی تھے جن کو انہوں نے بڑی اپنا برین سٹرامنگ کے بعد ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ کمیٹی بھی ان کے گھر کے لوگوں کی ہے ویسے, اس نے ان کو اپوائنٹ کیا اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں تو انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی اور پھر کیسز کو تبدیل کرنے کی کوشش کروائی ان سے. یہ سب کچھ وہ میڈیا کے ذریعے قوم کو بتا چکے ہیں. تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی کہ وہی اچھے ہیں, یہ بات بالکل غلط تھی. اور ہم تو ہے ہی گندے, ہم تو مانتے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, تناسب اس کا کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پی ایم ایل این نہیں بنائی بی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی بنائی ہے اور تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آپ جا کے پی ٹی آئی میں بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کا کام شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہے, میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہمیں کس بات سے خطرہ ہے, تو ہمیں اس بات سے یقیناً خطرہ ہے کہ وہ لوگ, میں پولیٹیکل لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جن کی کوئی آواز نہیں سنتا, جو درمیانے اور لوور لیول کے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں جن کو کام کرنا ہوتا ہے باقاعدہ. آپ یاد کیجئے کہ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں ایک لفظ کہا کہ جو آفیسرز فیصلے کرتے وقت رک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس کا برڈن برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے اونرز میں ان کو بہت سارے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے وہ ایشو, اور یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب نے کیجئے یاد جب کہی تھی کہ حامد صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ افسر جو ہے وہ ڈرتے مارے کام نہیں کرتے, اس لیے آپ اس طرح کر رہے ہیں. ہم نے تو زعیم صاحب ادارہ بنایا ہے, ہم شخصیت کے اوپر نہیں چلتے ہیں, یہ ادارہ ہے پورا جو احتساب ہم نے بنایا ہے. آپ چلتے ہی شخصیت پہ نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, یہ شخصیت پہ آپ لوگ کرتے ہیں. تو آپ حامد خان صاحب کو اپوائنٹ نہ کرتے. تو دیکھیں ہم نے تو ان کو نہیں نکالا, اگر انہوں نے ریزائن کیا ہے تو وہ چاہتے تو ضرور کنٹینیو نہیں, لیکن خرم ان کی بات میں وزن ہے, جو انہوں نے ریزگنیشن آپ کو بھیجا ہے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور احتساب ایکٹ کی وجہ سے میرے جو اختیارات ہیں وہ زائل ہو گئے. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا زعیم صاحب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے, وہ ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کیا؟ وہ بھی تو غلط ہے نا. نہیں, وہ تو تنبیہ کر رہے ہیں, وہ تو انہوں نے کسی کی خاص ٹائم اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم خیال کریں گے, اب پی ایم ایل این کی طرف ہم ہاتھ میں ڈالیں گے. دیکھیں آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کی کیسز ہیں, انہوں نے پیسہ معاف کرایا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں, آپ کے بے شمار وزراء کے اوپر جو نا ہاتھ ڈالنے والا ہے. دیکھیں
نہیں وہ نہیں تو دیکھیں اللہ کے فضل سے 40 سال سے حکومت میں ہے تو کیسز بن گئے ہوں گے. آپ کے وزیر تو 2.5 سال میں 2.5 ارب روپے کا صاحب یہ گھیرا جب تنگ ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں. ایک سیکنڈ with all due respect, حکومت تو پی ایم ایل این کی ہے وفاق میں, تو آپ کس کو یہ سہرا باندھ رہے ہیں جس کے سر پہ کہ گھیرا کس نے تنگ کر دیا ہے؟ دیکھیں گھیرا تو تنگ ان کے اوپر ہو رہا ہے, جو ان کی کرپشن کے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی پریشر تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جو کرپشن کر رہے ہیں وہ سارے کیسز ہمارے کیوں سامنے لے کر آئے جا رہے ہیں. زعیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس یہ بیسیکلی ڈیمانڈ تو پہلے جواب دے لیں ان کو کروائیں تو میں عرض کروں. جی زعیم صاحب فرمائیے. میں تو اس میں کریڈٹ لے رہا ہوں کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق مجھ پہ گھیرا تنگ ہو گیا اور میں نے اس گھیرے کو تنگ ہونے دیا اور میں اس کو میں نے روکنے کی کوشش نہیں کی بائی ورچو آف مائی بینگ ان دا ڈرائیونگ سیٹ اینڈ بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, تو یہ دس از اے کریڈٹ. بٹ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پھر میں کے پی کے کی تو بی بی جس سڑک کی بات ہو رہی ہے نا, وہ سڑک رائے روڈ سے ہوتی ہوئی اجتماع کو جاتی ہے جہاں کروڑوں لوگ ہر سال آ کر اللہ کے فضل سے جو تبلیغی اجتماع کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سعید غنی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے, کیونکہ کل ہم نے سندھ کابینہ میں بھی دیکھا کہ بہت ہنگامہ ہوا, وہاں پہ بھی 900 ارب کے ترقیاتی فنڈز کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس تنقید کے بعد, اس تنبیہ کے بعد ان سوالات کو ہم تھوڑا پس پش ڈال دیں, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہ ہو. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ, بات کر رہے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی. آخری چنک ہے ہمارے پروگرام کے ڈسکشن کا, تو یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیں گے کہ آفٹر آل ہماری حکومتی وفاقی حکومت کی کیا پالیسی ہے کرپشن کے خلاف. تھوڑے عرصے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بھی تمام پولیٹیکل جماعتوں نے ایک طرح سے اس کا بوائیکاٹ کیا تھا, اس پہ تنقید کی تھی کہ یہ تو ایک کلین چٹ دینے کی بات ہے ان لوگوں کو جن کے پاس بہت سارا کالا دھن ہے. سعید غنی صاحب, کچھ وضاحت ہو پا رہی ہے, کیونکہ پہلے آپ نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, تمام خرابیاں, تمام کرپشن صرف سندھ میں نظر آ رہی ہے. حکومت کی پالیسی کی آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں, اس وقت کیا ہے ان کا ایک لارجر ویژن کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں ایک دو چیزوں کی ذرا وضاحت کروں جو ابھی خرم نے کہی ہیں. یا تو جان بوجھ کے انہوں نے کچھ کیا یا شاید ان کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بیل بیفور اریسٹ کرانا کوئی جرم نہیں ہے, اور یہ ایک قانون کسی بھی شخص کو اختیار دیتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کیسز ہوں تو بیل بیفور اریسٹ کے لیے عدالت کے سامنے جاتا ہے اور عدالت اس کو بھی دیتی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور بڑی اس کی تعریفیں کی اور شاید بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ان کے جو اپنے ڈی جی صاحب ہیں جو اب چلے گئے ہیں, ان کا بھی یہ موقف تھا کہ نیب کو خیبر پختونخوا کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے اپنا ادارہ قائم کر لیا ہے. پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں اسی طرح کا ایک ادارہ بنانا چاہتی ہے جیسا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے بنایا ہے. اسی لیے ہم نے سینٹ میں ایک امینڈمنٹ موو کی نیب کے قانون کے اندر, اور اس میں ہم نے کہا کہ نیب کو جو ہے وہ صوبوں کے جو صوبائی محکمے ہیں اس میں مداخلت کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب صوبوں کو بلایا گیا تو خیبر پختونخوا کے صوبے سے جو ان کے لا سیکرٹری آئے, انہوں نے پیپلز پارٹی کی اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کا بھی یہ موقف ہے کہ نیب کو جو ہے وہ صوبائی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی اپنی پی ٹی آئی کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر حیثیت کیا رہ جائے گی نیب کی اگر نیب کسی بھی صوبائی؟ میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایسے ادارے چاہیے جو کرپشن کے خلاف کام کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ادارہ وفاقی ہو یا کوئی فوج کا ہو یا کسی رینجرز کا ہو یا کسی اور سطح کا ہو. اس ملک میں جو بھی قانون جو ادارے مناسب سمجھتے ہیں, صوبائی جو اسمبلیاں ہیں وہ مجاز ہیں قانون بنانے کے لیے, پارلیمنٹ مجاز ہے قانون بنانے کے لیے. تو جو قانون بہتر ہو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی صوبہ بنائے, قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. سعید صاحب مجھے بتائیے اس سے حاصل ضرب کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے یہ پورا سیناریو موجود ہے کہ ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں, آج تک وہ اختیارات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. آپ لوگ ری انوینٹنگ دا ویل پہ کیوں جاتے ہیں؟ یا پھر عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مشرف دور میں بننے والے تمام قوانین کو, تمام اداروں کو آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر کھل کے کہیے.
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے جتنے کام کیے ہیں وہ سارے ہی اچھے کیے ہیں اور ان سب کو کنٹینیو کیا جانا چاہیے. جی مجموعی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جنرل مشرف نے اس ملک میں جتنے قوانین بنائے ہیں یا جتنی تبدیلیاں آئین کے اندر کی ہیں ان سب کو انڈو کرنا چاہیے. اچھا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پہلی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا وزیر اعظم نے اس میں کہا تھا کہ اس نیب کو ہم ختم کریں گے, تبدیل کریں گے. اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے اندر بھی یہ شک موجود تھی. اب وہ بہت سارے اس کے اسباب تھے, اس میں میں نہیں چاہتا ہوں ہم نہیں کر سکے کسی وجہ سے, ہماری کوتاہی کہہ لیں کچھ کہہ لیں, لیکن یہ طے ہے کہ نیب کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے اور نیب جس طرح کام کر رہی ہے وہ کام اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اچھا اب اگر آج نیب ہمارے خلاف کام کرتی ہے, جی ایف آئی اے بھی کام نہ کرے, رینجرز بھی کام نہ کرے اور اس کے ساتھ نیب بھی کام نہ کرے, تھوڑی آپ سے گزارش کروں, میں تھوڑی گزارش کروں خرم بھائی, میں آپ سے گزارش کروں, آپ سے درخواست کروں میں کہ آپ تھوڑا سا قوانین سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ رینجرز کے جو قانون ہے جس کے تحت رینجرز آتی ہے, رینجرز کا جو اپنا ایکٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, ایف آئی اے کا جو اپنا قانون ہے یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہش ہے کہ ہماری گردن فوج بھی پکڑے, رینجرز بھی پکڑے, سارے ادارے پکڑے, تو آپ کی خواہشات تو سارے کام ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اداروں کو خرم ایک منٹ زعیم صاحب کے پاس سے جانا چاہوں گی. پڑھ لیجیے پھر اس پہ بات کریں گے. میں یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے بند ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بے رحم, اس کے لیے آپ کو قانون بنانا پڑے گا میرے بھائی. نہیں اب ایک سیکنڈ, یہ ویژن میرے خیال میں اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. سب پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے رحم احتساب ہونا چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے, شفافیت ہونی چاہیے. لیکن زعیم صاحب جو پوائنٹ ابھی سعید صاحب نے ریز کیا یہ بہت ایک سوال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ذرا پوچھ لیجئے گا اگر ٹائم ملے آپ کو خرم صاحب سے, کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سے 2 وزراء کو کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا تھا. دیکھیں وہ تو اور خان صاحب نے کہا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں نا کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا, تو نکالے گئے ہوگے نا, ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی, اس کو دوبارہ میرے بھائی دوبارہ بنا دیا, آپ کے وزیر اعلیٰ نے جیل کے اندر جا کے اس سے ملاقات کری. ہم نے تو چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکالا, آپ کے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جس کے اوپر کیسز تھے, جو اریسٹڈ تھا, جیل میں جا کے ان سے مل کر آئے. لیکن آپ پر ہمارا کمپیریزن نہیں ہو سکتا, بہت فرق ہے. صحیح بھائی آپ بہت اچھی شخصیت ہیں, یہ میرے بھائی سمجھتے نہیں یہ چیزوں, ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اچھا ایک 2 وزیر ایسے تھے جن کو آپ کی جماعت کے لیڈر نے کرپشن کے الزامات پہ نکالا اور ان کے پاس شواہد ہوں گے. یہاں پہ پھر پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جو پکڑا جائے وہی خراب ہے کیا, کسی اور نے لگائے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الزامات غلط ہیں. جو پکڑا جائے وہی برا ہے, آپ جو پکڑے ہی نہیں جاتے. ان سے پوچھیں آپ کے وزیر ملک چھوڑ کے کیوں بھاگے ہوئے, آپ کا شرجیل محمد صاحب کیوں بھاگے ہوئے, آپ کے مظفر ٹپی صاحب کیوں بھاگے ہوئے, آپ کے سیکرٹری جو ہیں سومرو صاحب ایڈمنسٹریٹر کیوں بھاگے ہوئے, آپ کے کے بی سی اے کے جو چیف ہیں وہ کیوں بھاگے ہوئے. یہ سارے لوگ تو جناب سعید صاحب آپ کے بھاگے ہوئے. دیکھیں آپ سے کوئی شکایت نہیں, آپ جیسے انسان اگر پیپلز پارٹی میں اور 10-12 آ جائیں تو پارٹی بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن خدارا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں گھس بیٹھے میں ان کو نکالیں. اب تھوڑا سا ہم انڈیویجول جو لوگ ہیں ان کی ذاتیات سے ذرا باہر نکلتے ہیں. زعیم صاحب واپس آپ کے پاس آنا چاہوں گی. مشرف دور میں بنے ہوئے بہت سارے قوانین, کیا ان کو ریورس کرنے کا اب آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے خود کہا میثاق جمہوریت میں اس بات پہ آپ کی اگریمنٹ تھی, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تنبیہ ہے یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے, اسی روش پہ اب ہم جا رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ریورس کی جائیں گی؟ جی مجھ سے سوال کیا آپ؟ جی زعیم صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے, اور یہ سعید بھائی نے بالکل درست کہا کہ یہ کوتاہی رہی. ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے بیوی کہ یہ جو ٹی اوز ہیں احتساب کمیشن کے, یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے لیے بنائے ہیں. ہماری یہ ناکامی رہی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں امیجیٹلی احتساب کا ایک نیا نظام مل کر, جس طرح ہم نے ایک وعدہ کیا تھا قوم سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, لے کے آنا چاہیے تھا. اس میں کچھ لیپسز یقیناً رہے, اور اگر کہیں غلطی ہو تو اس کو ماننی چاہیے. لیکن اگر اس غلطی کو ماننے میں یہ فائدہ ہو کہ سب مل بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک سوچ کے ساتھ عمران خان صاحب بھی آئیں اور بہترین سسٹم اس قوم کو دیں, تو آئی تھنک اٹ از اے ہائی ٹائم that all of us must get together for a system which is foolproof, which can be bypassed,
اور کوئی بھی آدمی اپنی طاقت کی بنا پر اس کو مس یوز نہ کر سکے. بالکل صحیح. تو یہ ہے وہ زعیم صاحب, ون مور کوسچن. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہم نے سنا تھا. جینٹلمین جو کہ جن کے ریلیشن شپ پائے جاتے ہیں ایک بہت ہی ہائی رینکنگ ملٹری آفیسر سے, وہ DHA پراپرٹی کیسز میں ان کا نام آ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے جی احتساب کے ادارے کتنے خود مختار ہیں, کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کہ پہلی دفعہ اس طرح کا ہم نے ہائی پروفائل کیس اس کی اکاؤنٹیبلٹی دیکھی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے یہ احتساب تو اچھی چیز تھی, یہ تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, اب آپ اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس طرح نہیں, میں ریورس بالکل نہیں کرنا چاہ رہا, میں تو بہتری کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ صرف ایک عسکری قیادت کی, عسکری سابق قیادت کے کسی عزیز کی بات آپ کر رہی ہے, تو یہ کام تو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. ہمارے وزراء کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کوئی اس انویسٹیگیشن کی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا. نیب سندھ میں بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, مرکز کے بھی کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو جو بات سعید بھائی کہہ رہے تھے نا وہ بالکل درست تھی کہ دیکھیں رینجرز کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا, ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں یہ سوال کہ ابھی اس کے بعد یعنی وزیر اعظم صاحب کی جو تنقید یا تنبیہ آئی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بعد, اس کے بعد زرداری صاحب کا بھی ہم نے بیان دیکھا کہ FIA بھی ایسا ہی کام کر رہی ہے, زیادتیاں کر رہی ہے, تو اس پہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ایکشن ہوگا؟ خرم, اسٹارٹنگ وتھ یو. دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آج کے شو سے بھی آپ کو دیکھیں کہ دونوں سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں, PMLN اور پیپلز پارٹی کے. نظر مجھے یہ آ رہا ہے اور سنائی مجھے یہ دے رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, دونوں اکٹھا ہو چکے ہیں اور دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو بچانا ہے. میں بہت معافی چاہتا ہوں. آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے سیاسی طور سے؟ دیکھیں ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے, عوام نے فائدہ زعیم صاحب گزارش کے ساتھ, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے, ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے, عوام نے فائدہ اٹھانا ہے. عوام نے دیکھنا ہے کہ ان کے حق کے لیے, ان کے بہتر کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز غلط ہے. جب وزیر اعظم اور اس کے بعد ان کے وزیر ایک میدان میں اتر چکے ہیں کہ اس ادارے کے خلاف انہوں نے جانا ہے, دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی حکومت نہیں چلا رہی ہے. آگے آپ کے ہمارا کم تھا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سب سے بڑا اونس اس وقت تمام نمائندگان, تمام وہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے کر ایوانوں میں لے کے آتے ہیں, ان کے اوپر ڈیلیوری ہے. اور جہاں تک بات رہ گئی ہے احتساب کی, شفافیت کی, اس وقت یہ قوم کی, ہر عوام الناس کی دل کی خواہش ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. اس کے لیے بہترین سولوشن آپ لوگ نکالیے. اگر اصلاحات ضروری ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی, سو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ویلکم دیٹ جیسچر. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن Facebook, facebook.com/SidraIqbal.official. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.